قرآنک عربک گرامر کے حوالے سے یہ ہمارا 5واں لیکچر ہے اور اس میں اصطلاحات کا بیان ہے۔ یہ طلباء طالبات کی آسانی کے لیے یہ میں نے یہاں پر ایک ہی جگہ جمع کر دیا مختلف کتابوں سے، تاکہ ان اصطلاحات کو ہم یاد کریں، بار بار ان کو دیکھیں اور اپنی کاپی میں نوٹ بک میں ان کو نقل کرے اور پھر ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مجھے تو یہ آسان لگتے تھے، اس لیے میں نے 5ویں لیکچر تک ان کو مؤخر کیا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ اصطلاحات ہیں، شاید کسی اسٹوڈنٹ کو یہ یاد نہ ہو، ان کو نہ سمجھتا ہو، تو پھر آگے چل کر مسئلہ بنے گا۔ تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں نے دوبارہ ان کو یہاں پر لکھا ہے اور یہ 5واں لیکچر ہے اس حوالے سے، تو ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم کہتے ہیں ترجمہ پڑھاتے ہوئے ضمہ ہے، تو ضمہ کسے کہتے ہیں، فتحہ کسے کہتے ہیں، کسرت، تنوین، حرکت، یہ ہے تو آسان، لیکن ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، جو لیکچر نمبر 4 میں بتایا گیا ہے۔ ضمہ یہ علامت ہے پیش کی، اور جس حرف پر ضمہ آ جائے اس کو مضموم کہا جائے گا۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اس زبر کا نام ہے، اور زبر جو ہے فتحہ کی علامت ہے، اور جس حرف پر یہ فتحہ آ جائے اس کو مفتوح کہا جائے گا۔ اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر کسرہ آ جائے اس کو مکسور کہا جائے گا۔ اور تنوین جو ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے ان 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور حرکت جو ہے زبر زیر پیش کا نام ہے۔ اس طرح سکون یا جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، اور تشدید ایک حرف کو 2 بار ایک سکون اور حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے مثال جو ہے مدہ ہے، مدہ۔ اب یہ دال جو ہے 2 بار آیا ہے، لیکن اس دال کو ایک دال کو دوسرے میں مدغم کیا ہے، جیسے عض، ضاد کو مشدد پڑھا گیا، تو اس طرح پڑھنے کو تشدید کہا جاتا ہے۔ ایک حرف کو 2 بار ایک سکون اور ایک حرکت کے ساتھ، عض، دیکھو ساکن، عض، مد اور دہ، تو ملا کر پڑھنے سے مد، مد الارض، زمین کو اللہ نے پھیلایا۔ مضموم وہ حرکت جس پر پیش ہو، مفتوح وہ حرکت جس پر زبر ہو، مکسور زیر والا حرف، اور متحرک حرکت والے حرف کو کہتے ہیں۔ اس طرح ساکن وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو، مشدد، تشدید اور مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو، اور حرف علت یہ بھی اصطلاح ہے۔ 3 حروف ہے، ان کا بار بار استعمال آئے گا، لہٰذا ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ واو، الف، یا، ان کا مجموعہ وائے آتا ہے، وائے، یہ حروف علت ہیں۔ اور صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، صیغہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو عام طور پر اردو میں یہ استعمال نہیں ہوتا ہے، تو طلباء اسٹوڈنٹس پریشان ہوتے ہیں صیغہ کسے کہتے ہیں، تو صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، چونکہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی اصطلاح ہے، تو صیغہ ہمیں آنا چاہیے۔ صیغہ کسے کہتے ہیں، تو لفظ کو صیغہ کہتے ہیں۔ اسم نام کو، فعل کام کو کہتے ہیں، اور زمانہ وقت کا نام ہے، اور زمانے 3 ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اور فعل ماضی کسے کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے کو بتائے، جیسے ضرب، اس ایک آدمی نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اور فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ پر دلالت کرے، موجودہ کو بتائے یا آئندہ کو بتائے، جیسے یضرب، مارتا ہے یا مارے گا، وہ ایک آدمی زمانہ موجودہ یا آئندہ میں۔ اب نوٹ میں دیکھیں، مضارع کا آخری حرف جو ہے، آخر مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، دیکھو یضرب، اور یہ یا جو ہے، یا اس کے ابتدا میں آیا ہے، یہ علامت ہے مضارع کی، یعنی فعل حال ہے، یہ علامت ہے، اور اس کے اوپر اور کوئی عامل داخل نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ آزاد آیا ہے، تو یہ کیا ہوگا، مضموم ہوگا۔ مضموم ضمہ، مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو، تو یہ با جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو
مضارع مضموم ہوتا ہے۔ ہاں اس کے اوپر کوئی اور عامل آ جائے، مثلا لن یضربا ہوگا، پھر لن جب داخل ہو جائے تو یضربا ہوگا، با کے اوپر زبر آئے گا اس لن کی وجہ سے، اور لم آ جائے لام میم زبر لم تو لم یضرب ہوگا، یعنی با مجزوم ہوگا۔ لیکن یہاں پر نہ لم داخل ہے نہ لن داخل ہے، لہٰذا یضربو مارتا ہے، یفعلو کرتا ہے، یأکلو کھاتا ہے یا کھائے گا، یہ سب زمانہ حال یا زمانہ آئندہ کو بتا رہا ہے، تو اس کا آخر مضموم ہوگا۔ اس طرح امر ہے، امر نہیں، اثبات، مثبت، نفی، منفی، فاعل، مفعول، فعل معروف۔ اور یہاں پر امر کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، تو آمر حکم دینے والے کو کہتے ہیں، جس کو حکم دیا جاتا ہے اس کو مامور کہتے ہیں، اور جو حکم ہوتا ہے اس کو امر کہتے ہیں۔ اذهب جا تو، اب جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نہیں وہ فعل جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب مت مار تو، روکا جا رہا ہے مارنے سے۔ اثبات یا مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضربا مارا، اکلا کھایا، قرأ پڑھا، یعنی جس میں نفی نہ ہو۔ اور نفی منفی کسے کہتے ہیں؟ فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضربا نہیں مارا اس ایک آدمی نے، ما قالا نہیں کہا، اور ما اکلا نہیں کھایا۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں، جیسے ضرب زید خالدن، زید نے خالد کو مارا، تو یہاں پر خالدن مفعول ہے، اس لیے کہ ضرب جو ہے زید کا واقع ہوا ہے خالد پر، تو خالد مفعول ہے، زید فاعل ہے، ضرب و فعل ہے۔ اور فعل پھر دو قسم کا ہوتا ہے، فعل معروف، جب فعل کا کام کا کرنے والا معلوم ہو، مشہور ہو، تو اس کو معروف کہتے ہیں۔ فعل کا فاعل معلوم ہے تو وہ فعل معروف کہلائے گا، جیسے ذہب زید، زید گیا، قرأ خالد، خالد نے پڑھا، اور اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ فعل مجہول وہ فعل جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، یعنی فاعل معلوم نہ ہو، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ مجہول معنی پوشیدہ، جیسے ضرب عمر، عامر مارا گیا، تو کس نے مارا ہے نہیں پتا، تو ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ خلق الانسان، دوسری مثال ہے انسان پیدا کیا گیا، تو یہ خلقہ فعل مجہول ہے، انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اور فعل لازم وہ فعل جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، یعنی اس کے بعد مفعول کی ضرورت نہ پڑے، جیسے جلس زید، زید بیٹھا، اب یہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں ہے، جملہ پورا ہو گیا۔ فعل متعدی وہ فعل، متعدی معنی تعدی یا تعدی تجاوز کرنا، وہ فعل جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے، صرف فاعل پر پورا نہ ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو انتظار رہتا ہے کس کو مارا ہے؟ عامرن، عامر کو مارا، زید نے عامر کو مارا، تو یہ فعل متعدی کہلایا۔ اور غائب وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، حاضر وہ جسے بات کی جائے موجود ہو، متکلم گفتگو کرنے والے کو کہتے ہیں، کلام کرنے والے کو، بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ مختصر ہیں اور آسان بھی لگتے ہیں، لیکن ان کا مطالعے کے وقت مستحضر رہنا، دل و دماغ میں حاضر رہنا ضروری ہے۔